خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اشکانہ کا سلام پہنچے۔ خدا بھلا خدا جو ابدی چٹان ہے، اس کے نام میں ہم آپ سب کو مبارک کہتے ہیں۔ خداوند جو ہماری چھپنے کی جگہ اور ہمارا محکم قلعہ ہے، ہماری مضبوط چٹان ہے، ہماری مستعد پناہ گاہ ہے، ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند ہماری دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اگر میرے لوگ خاکسار بن کر میرے طالب ہوں تو میں آسمان پر سے ان کی سنوں گا اور ان کے گناہ کو معاف کروں گا۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خداوند نے ہماری دعاؤں کو سنا ہے اور قبول کیا ہے، اور اپنے خدمت کے لیے ہم سب کو استعمال کر رہا ہے۔ خداوند کی آمد قریب ہے اور اس کے جلال ہم بہت جلد دیکھیں گے۔ وہ دن بہت نزدیک ہے جب آسمان کھل جائے گا اور خداوند یسوع مسیح ناصر کا نشان وہاں پر نظر آئے گا۔ مقرب فرشتہ، نرسنگوں کی آوازیں، فرشتوں کا آنا اور جانا۔ ابھی یہ سب چیزیں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، لیکن دنیا بہت جلد دیکھے گی۔ اور وہ لوگ بھی، بائبل میں لکھا ہے کہ جو خدا ان کو نہیں مانتے، جنہوں نے اس کو چھیدا ہے، وہ بھی قومیں، قبیلے، لوگ، ملک، کنٹریز، نیشنز، لکھا ہے کہ وہ چھاتی پیٹیں گے، وہ روئیں گے، چلائیں گے، لیکن a lot of people will find that it's too late for them۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنے زیادہ بابرکت ہیں۔ میں لکی لفظ یوز نہیں کرتا، بعض لوگ یوز کرتے ہیں جی ہم لکی ہیں۔ لکی نہیں ہے، کیونکہ there is no such thing as luck، کیونکہ ہم بابرکت ہیں، we are blessed۔ تو ہم بابرکت اس لیے ہیں کہ یہ زندہ کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ خداوند نے کیا کہا تھا کہ جو اس کتاب کو پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے والا، اس کو سننے والا اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں۔ سو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے کہ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم سن سکیں، پڑھ سکیں اور پھر عمل بھی کر سکیں۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ یہ تینوں چیزیں زندگی میں آ جائیں، تاکہ ہمیں پڑھنا بھی، یعنی کہ جو پرسنل اسٹڈی کو ظاہر کرتا ہے، سننا جو کہ فیلوشپ اسٹڈی کو ظاہر کرتا ہے، اور کلیسیا کے ساتھ مل کر کلام کو سننا، اور پھر عمل کرنا جو کہ ذاتی زندگی کو ظاہر کرتا ہے، واک کو، کرسچن لائف سٹائل کو، مسیحی نقطۂ نظر کو، بائبلی جو بائبل کا لائف سٹائل ہے، دا وے آف دا بائبل، ہاللیلویہ، جیسے یسوع مسیح کا راستہ ہے۔ کل ہم متی کی انجیل میں سے پڑھ رہے تھے اجاڑنے والی مکروہ چیز یا ابومینیشن آف ڈیسولیشن، اس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے تھے، اور جو میں نے بتایا کہ کس طرح مکابیوں کی کتاب میں اگر آپ پڑھیں تو ہسٹری جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جو ٹیمپل تھا وہ ڈیفائل کیا گیا تھا سور کے گوشت کے ساتھ اور سور کی قربانی کے ساتھ، اور دیٹ واز the very earliest one of the earliest fulfillments of Daniel's prophecy، جو کہ دانیل کی کتاب میں 9ویں باب میں جس کا ذکر ہے کہ فصیل پر جو ہے اجاڑنے والی مکروہ چیز رکھی جائے گی اس گھر میں۔ تو لیکن اس کی اور بھی فلفلمنٹس ہیں۔ تو اینتیوکس جو بادشاہ تھا، جو کہ سکندر اعظم کی جو سلیوکس خاندان تھا، یا سکندر اعظم کے جو جنرل تھے ان میں سے ایک خاندان کے کا چشم و چراغ تھا، تو اس نے آ کر جو ہے وہ ہیکل کے خلاف، خداوند کی قوم کے خلاف، بنی اسرائیل کے خلاف، یہودیوں کے خلاف اس نے آ کر یہ منصوبہ باندھا اور ہیکل کو ڈیفائل کیا۔ میرے جو ایک چیز یاد رکھیں کہ جو سیکنڈ ٹیمپل تھا اس میں بہت ساری چیزیں مسنگ تھیں۔ ان میں سے جو چیزیں مسنگ تھیں ان میں ایک عہد کا صندوق مسنگ تھا، کیونکہ عہد کا صندوق جو ہے وہ یرمیہ نبی نے چھپا دیا تھا۔ یرمیہ نبی نے اس عہد کے صندوق کو، جب بابل نے حملہ کیا تھا نبوکت نظر نے، تو یرمیہ نبی نے وہ عہد کا صندوق چھپا دیا، اور ٹیبل آف شیو بریڈ جو تھا جس پر روٹیاں رکھی جاتی تھیں، اور اصل منورہ جو تھا وہ بھی چھپا دیا تھا۔ اور another thing which was missing was the glory of the Lord، شکائنہ جو گلوری ہے وہ بھی مسنگ تھی اس ہیکل میں سے، کیونکہ وہاں پر عہد کا صندوق نہیں تھا۔ the only time then that ہیکل جو کیونکہ خداوند کی یہ پروفیسی تھی ملائکی کی کتاب میں کہ خداوند کا رسول جو ہے بندہ ہیکل میں موجود ہوگا۔ اور میں بلکہ آپ کو پڑھا دیتا ہوں وہ آیت، ملاکی کی کتاب، ملکائی اس کی تیسرا باب اور پہلی آیت، ملاکی اس کا تیسرا باب اور پہلی آیت، 3rd chapter 1، لکھا ہے کہ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ میرے آگے راہ درست کرے گا۔
اور خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا. خداوند لکھا ہے کہ جس کے تم طالب ہو ناگہان اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا. ہاں عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا، رب الافواج فرماتا ہے. میرے عزیزو، یہ وہ آیت ہے جو کہ یہ ثابت کرتی ہے کہ یسوع مسیح ہی مسیح ہے. ہی از دا ون وچ ملکی از ٹاکنگ اباؤٹ، دا ڈے آف دا لارڈ. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جب یسوع مسیح آئے تب یہ ہیکل تھی موجود، جو سیکنڈ ٹیمپل ہے جس کو زربابل نے بنایا تھا. عزرا اور نہمیہ کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، اور بائبل میں لکھا ہے عزرا کی کتاب میں کہ جب دوبارہ ہیکل بنی تو وہ لوگ جو کہ پہلی ہیکل کے ٹائم پہ بھی زندہ تھے، جنہوں نے پہلی ہیکل کے جلال کو دیکھا تھا، عمر رسیدہ لوگ، تو کیونکہ انہوں نے جو کنگ سولومن کا جو ٹیمپل تھا انہوں نے وہ بھی دیکھا تھا، جو کہ بہت زیادہ جلال والا تھا. سونا چاندی اس پہ کام بہت ہوا، تو بہت خوبصورت، ون آف دا موسٹ بیوٹیفل بلڈنگز ان دی اینشنٹ ایسٹرن ورلڈ، تو بلکہ میں کہوں گا دی موسٹ بیوٹیفل بلڈنگ. تو پھر کیا ہوا کہ جب وہ ڈسٹروائے ہو گیا، تو جب وہ زربابل نے آ کے بنایا تو وہ بہت ہی بالکل ہی کہہ لیں کہ بیسک لیول پہ تھا. تو وہ بہت روئے، لوگ جو ہیں چیخیں مار مار کر روئے تھے وہاں پر کہ خداوند ہم سے ناراض ہو گیا. اور ناراضگی کی وجہ یہی تھی کہ بت پرستی جو تھی وہ ان کی زندگیوں میں تھی. اجاڑنے والی مکروہ چیز جو تھی، جو بت پرستی کو ظاہر کرتی ہے میرے عزیزو، ان کے دلوں میں آ گئی تھی. یعنی کہ یہ جو ہیکل کے اندر اجاڑنے والی مکروہ چیز تو رکھی ہی گئی، لیکن پھر جب وہ ڈیفائلمنٹ ہوتا ہے اور ٹیمپل سیکنڈ بنتا ہے، اس ہیکل کو پھر ہیرودیس بادشاہ نے 46 سال میں جو ہے وہ ریفربش کیا اور بہت بڑا کر دیا. اس کے کمپاؤنڈ کو سارا کچھ جو ہے بہت بڑا کر دیا، اس کو ری بلڈ کر کے. لیکن وہ سیکنڈ ٹیمپل ہی کہلایا، اور وہ زربابل کی ہیکل کو ہی اس نے جو ہے وہ بہت بڑی عمارتیں بنوا دی تھی. یہ وہی ٹائم ہے جب یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں کہا تھا کہ تم اس مقدس کو ڈھا دو. اپنی باڈی کی بات کر رہے تھے، تو میں 3 دن میں اسے کھڑا کر دوں گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ 46 سال لگے ہیں اس سارے بلڈنگ ورک کو، اس سارے جو ہے وہ پروسیس کو ہوتے ہوئے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم کھڑا کر دو. تو ایک اور چیز میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں. بائبل میں لکھا کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، اور یہی مخالف مسیح کرے گا کہ، اور لکھا کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو، خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے، کرنتھیوں کے خط میں لکھا. تو مخالف مسیح یہی آ کر کرے گا کہ خداوند کی جو ہیکل کا جو ایریا ہے، یا خداوند کی ہیکل کا جو پہاڑ ہے، اس پر آ کر اجاڑنے والی مکروہ چیز، مکروہات یعنی بتوں کی قربانی جو ہے، اور یہ بت اور بت پرستی ہر طرح کی غلاظت کو پیدا کرے گا. اور آج بھی شیطان یہی کرتا ہے میرے عزیزو کہ ہم جو زندہ خدا کا مقدس ہیں، ہم جو ہیکل ہیں خداوند کا، لیونگ ٹیمپل ہیں ہم، جس میں خداوند کا روح بس رہا ہے، ہمارے اندر آپ غور کریں کہ کتنا زیادہ ابلیس جو ہے وہ کوششیں کرتا ہے، اور کامیاب بھی ہوتا ہے بہت دفعہ، کہ ہمارے اندر اجاڑنے والی مکروہ چیزیں، بت پرستی، زنا کاریاں، گناہ، حرام کاریاں، ہر طرح کی بدگوئیاں. اس کا ذکر آپ جسم کے کاموں میں پڑھ لیں، جو کہ گلیشین چیپٹر 5 میں جس کا ذکر ہے، یا پھر آپ متی 15 باب میں پڑھیں کہ ہر بری چیز جو اندر سے نکلتی، یہ بھی تو اجاڑنے والی مکروہ چیز ہے. ہم باہر تلاش کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کوئی رشیا کہہ رہا ہے، کوئی امریکہ کہہ رہا ہے، کوئی فلانا کہہ رہا ہے، کوئی یہودیوں کو کہتا ہے، لیکن میرے عزیزو سب سے بڑی مکروہ چیزیں تو گناہ ہیں، جو کہ ہماری ہیکل کے اندر نصب کر دی ہیں ابلیس نے. اس کو دور کرے کون کرے گا؟ اس کو دور کرنا ہم ہی کریں گے، اور یسوع کے لہو کے سبب سے کریں گے. تو بائبل میں لکھا ہے کہ جب تم اس کو دیکھو تو نکل جاؤ وہاں سے. تو اسی طرح ہمیں بھی جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو سب سے پہلے پاک صاف کرنا ہے. یسوع مسیح نے آ کر یہی کام کیا تھا کہ ہیکل کو خدا یسوع مسیح نے آ کر صاف کیا تھا. وہاں پر ڈاکوؤں کی کھو بنی ہوئی تھی، وہاں پر لین دین کاروبار جو ہے وہ چل رہا تھا، اور روپے پیسے کو اہمیت زیادہ دی جا رہی تھی، خدا کو نہیں. یسوع نے آ کر ان کے ساری جو تھے وہ دکانیں اڑا کر رکھ دی تھیں. تو سیکنڈ ٹائم جو ہے یہ پروفیسی جب ہوئی کہ خداوند کا بندہ یعنی رسول جو ہے، یعنی خداوند خدا خود جو ہے، یسوع مسیح کی بات ہو رہی، ہیکل میں آ موجود ہوگا. تو یہ ہیکل 70 AD میں جو ہے وہ تباہ ہو گئی تھی. روم کے جو لوگ تھے، انہوں نے، روم کا بادشاہ نیرو وغیرہ جو تھے، انہوں نے اس ہیکل کو تباہ کروا دیا تھا. اس کا ریزن کیا بنا تھا کہ 70 AD سے کچھ پہلے 69 AD کے قریب جو ہے روم کے شہر میں ایک بہت بڑی آگ لگی، اور اس کا سارا انضام جو تھا وہ یہودیوں پر آیا تھا. کیونکہ یہودیوں پر اور کرسچنوں پر آیا تھا، کیونکہ کرسچنز بھی یہودیوں کا ہی فرقہ سمجھے جاتے تھے. ہم جیسے آج کل 2 علیحدہ مذہب ہیں، ویسا سسٹم نہیں تھا، کیونکہ ہمیں ناصریوں کا فرقہ، مسیحی لوگوں کو ناصری کہا جاتا تھا، اور یہودیوں کے جو فرقے تھے جن میں فریسی، صدوقی، فقیہی
اور اس کے علاوہ ایسینز جو تھے اور اس کے علاوہ زیلتس جو تھے، یہ 5 فرقے تھے، اور ہمیں بھی زیلوتیس جن کو کہا جاتا ہے، تو ہمیں بھی ایک فرقہ سمجھا جاتا تھا جس کا نام ناصری کہا جاتا ہے، کیونکہ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں تھا، بالکل بھی فرق نہیں تھا، کیونکہ سارا کچھ وہی ہم بھی کر رہے تھے، تو جو وہ کرتے تھے۔ یہ تو بعد کی باتیں ہیں جو کہ بعد میں بہت زیادہ فرق آنا شروع ہو گئے اور ایک دم سیپریشن آئی، کیونکہ پیگنزم جو تھا وہ آ گیا روم کے تھرو، اور اس طرح بہت کچھ جو کہ بعد کبھی اور کسی اور دن ڈسکس کریں گے۔ بہرحال ملاکی کی پروفیسی تب ہی پوری ہوتی ہے جب تک سیکنڈ ٹیمپل کا ٹائم ہے، اور یہودیوں کو بھی یہ معلوم ہے، لیکن وہ تھوڑا ہٹ درمی کا شکار ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ سیکنڈ ٹیمپل کے ٹائم پہ مسیح نے آنا تھا، اینڈ دیٹ واز دا ٹائم when Jesus Christ came and nobody else fits in that کہہ لیں کہ پکچر، کوئی بھی نہیں اس پکچر میں فٹ ہوتا سوائے یسوع مسیح ناصری کے۔ لیکن اجاڑنے والی مکروہ چیز اس وقت کیا آئی تھی؟ رومن ایمپائر تھی، جس نے آ کر اس ہیکل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے جب اس آیت کی 24ویں باب کی پہلی آیتوں کو دیکھا تھا، پہلی 2 آیتوں کو، تو لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے پروفیسی کی تھی کہ ان عمارتوں میں سے ہیکل کی جو بلڈنگز ہیں، ایک پتھر پر پتھر بھی باقی نہیں رہے گا، اور یہ سب کچھ اڑا دیا جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا، اور تم جو ہے وہ لکھا ہے کہ تم دیکھو گے یہ سب اپنی آنکھوں سے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا کہ جب ہیکل کو تباہ کیا گیا رومن ایمپائر نے، تو وہاں پر جب آگ لگا دی انہوں نے، ٹارچ کر دیا سب کچھ، تو سونا جو تھا وہ پگھل کر پتھروں کے نیچے چلا گیا، اور انہوں نے پتھروں کو اکھاڑا، ایک ایک پتھر جو ہے اکھاڑا تاکہ نیچے سے سونا جو ہے وہ نکالیں۔ اور یسوع مسیح کی پروفیسی جو تھی، یسوع مسیح کی نبوت جو تھی، وہ ٹو دی پوائنٹ جو ہے، ٹو دی لیٹر کہہ لیں، پوری ہوئی کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہا۔ اس ہیکل کے جو 3 اوریجنل سٹیپس ہیں وہ آج بھی موجود ہیں یروشلم کے اندر، لیکن وہ انڈر گراؤنڈ موجود ہے، کیونکہ اس کے اوپر 2000 سال کے اندر بہت کنسٹرکشنز ہو چکی ہوئی ہیں اس پہاڑ پر۔ آج کل تو وہاں پر مسجدیں ہیں، جس کا ذکر ہم اجاڑنے والی مکروہ چیز میں بعد میں بھی کریں گے۔ تو یہ جو ہے یہ وہاں پر موجود ہے۔ آپ اگر جاتے ہیں تو آپ ضرور جو ٹیمپل ٹور ہے وہ ضرور کیجیے گا، وہ آپ کو نیچے ٹنلز کے ذریعے نیچے لے کے جائیں گے، اور آپ جا کر وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہاں پر ان 3 جو سٹیپس ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ٹوٹل میرے خیال 7 سٹیپس تھے جو کہ وہاں پر موجود تھے، اور ان میں سے 3 ابھی رہ گئے ہیں۔ تو بائبل میں لکھا ہے کہ ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ خداوند یسوع مسیح نے صاف کہا تھا، جیسے بائبل میں لکھا ہے کہ ہوشیار جو ہے وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے۔ امثال کی کتاب میں، بک آف پرووربز میں اس کا ذکر ہے، کہاوتوں کی جو بک ہے اس میں اس کا ذکر ہے کہ ہوشیار جو ہے وہ بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن جو بے وقوف ہیں وہ آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی خداوند نے یہی کہا کہ جب تم اجاڑنے والی مکروہ چیز کو دیکھو، جس کا ذکر دانیل کی نبی کی معرفت ہوا، مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، پڑھنے والا سمجھ لے، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، جو کوٹھے پر ہو اپنے گھر کا اسباب لینے کو نیچے نہ اترے، اور جو کھیت میں ہوں وہ اپنا کپڑا لینے کو پیچھے نہ لوٹے۔ اس وقت بھی خداوند کی یہی انسٹرکشنز تھی، اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر 2 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ بے وقوف لوگ تھے جو کہ آگے بڑھتے گئے، انہوں نے کہا جی نہیں، ہم حملہ کر کے ان کو چھڑا لیں گے، ہماری ہیکل ہے، جان دینے تک وفادار رہنے والی بات بھی جو ہے انہوں نے سوچی ہوگی کہ جی ہم نے بس کر دینا ہے۔ لیکن they don't understand one thing کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ پورا ہو کر ہی رہے گا۔ اس وقت جتنے بھی مسیحی اور یہودی اٹھے تھے جنہوں نے ہیکل کو سیف کرنے کی کوشش کی تھی، they were doing a failed attempt، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ہے، یا ان کو یہ یقین رکھنا چاہیے تھا کہ جو خدا کے کلام میں باتیں لکھی ہیں وہ پوری ہو کر رہیں گی، اور وہ پوری ہو کر ہی رہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ آپ اب جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہے کہ مخالف مسیح آنے والا ہے۔ اب ایک شخص یہ تہیہ کر لے کہ جی میں نے جا کے اس کو مار دینا ہے تاکہ جو ہے وہ دنیا پر مصیبت آئے ہی نہ، تو وہ بے وقوفی کی بات سوچ رہا ہے۔ اس طرح وہ خدا کے کلام کو جھوٹا کرنے کی سوچ رہا ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ یہ ہوگا، تو دیٹ مینس کہ یہ ہوگا، تو اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ تو اس سلسلے میں پھر کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو چھپانا بھی ہے۔ اسی لیے خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم سانپ کی مانند ہوشیار بھی بنو، جبکہ تم کبوتر کی مانند بھولے ہو، تو سانپ کی مانند ہوشیار بھی بنو۔ تو جب یہ وقت ہم پر آئے گا تو ہم بھی کوشش کریں کہ ایک دوسرے کے لیے مدد کا رستہ، نکل جانے کا، بھاگ جانے کا رستہ پیدا کریں، اور سیو کریں ایک دوسرے کو۔ اس وقت جو لوگ دلیری دکھانے کی کوشش کریں گے وہ بے وقوفی کریں گے، اپنی جان کھو دیں گے، جسمانی جان کی بات کریں۔ لیکن خداوند خدا جو ہے یہ آخری زمانہ میں سب کی مدد کرے گا، ہم سب کو خداوند برکت دے گا۔ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، دا ابومینیشن آف ڈیسولیشن، اجاڑنے والی مکروہ چیز، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ کس طرح رومن ایمپائر کے بعد پھر نیکسٹ
جو اس کی فلفلمنٹ ہے وہ کیا ہوئی تھی، کس طرح اسلام جو ہے وہ اس کی فلفلمنٹ میں پورا ہوتا ہے، اور کس طرح رومن چرچ جو ہے وہ رومن کیتھولسزم جو ہے وہ اس فلفلمنٹ کے اندر آتا ہے کہ جس طرح وہاں پر ابومینیشن کی گئی، اور پھر آخری زمانہ میں اس چیز کی فلفلمنٹ کیا ہے، کیسے جو ہے فلفلمنٹ ہوگی۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔